الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد۔ میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، پچھلے ہفتے سے قبل جمعے کے دن کی فضیلت پر مختصراً روشنی ڈالی گئی تھی۔ آج کے خطبے میں جمعے کی نماز کے سلسلے میں کچھ اہم باتیں بیان کی گئی ہیں۔ جمعے کی نماز اسلام کے شعائر میں سے ایک شاعر ہے، یعنی اسلام کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اس لیے کہ جمعے کی نماز ہفتے میں ایک دن ادا کی جاتی ہے۔ ہفتے بھر کی جو نمازیں ہیں اپنے محلے کی مساجد میں ادا کی جاتی ہیں، اور جمعے کی نماز پورے شہر کے لوگ ایک جگہ پر جمع ہو کر ادا کرتے ہیں۔ اسی لیے جگہ جگہ جمعے کی نماز پڑھنے سے روکا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینے اور اس کے اطراف میں صرف مسجد نبوی میں جمعہ کی نماز ادا کی جاتی تھی۔ دور دور سے لوگ جمعے کی نماز کے لیے مسجد نبوی میں آتے تھے، اس لیے کہ جمعے کا جو اصل مقصد ہے وہ ہے سارے شہر کے لوگ ایک جگہ جمع ہو جائیں، آپس میں تبادلہ خیال کریں، دین کی باتوں کو سنیں، نئے جو مسائل آتے ہیں، نئے احکام آتے ہیں، ان سے لوگوں کو واقفیت حاصل ہو، مسلمانوں کا آپس میں ایک دوسرے سے تعارف ہو جائے، مسلمانوں کا اتحاد مضبوط ہو جائے۔ جب ایک جگہ پر لوگ جمع ہوں گے تو آپس میں پھر محبت بڑھے گی، اتفاق بڑھے گا، اور مسلمان ایک جٹ ہو جائیں گے، ان کی طاقت مضبوط ہو جائے گی۔ تو یہ بہت بڑا مقصد ہے جو جمعے کے ذریعے سے حاصل کیا جاتا ہے۔ اگر ہر جگہ جمعہ پڑھنا شروع کیا جائے تو جمعے کا جو اصل مقصد ہے وہ مقصد فوت ہو جائے گا۔ صرف 2 رکعت جمعے کی نماز پڑھنا یہ اصل مقصد نہیں ہے۔ اگر جماعت سے نماز پڑھنا ہی اصل مقصد ہوتا تو ہر محلے کی مسجد میں نماز جماعت سے ادا کی جاتی ہے، ہر نماز ہر محلے کی مسجد میں جماعت کے ساتھ ادا کی جاتی ہے، تو جمعے کی نماز بھی ہر محلے کی مسجد میں ادا کی جا سکتی تھی۔ لیکن چونکہ مقصد وہ نہیں تھا، مقصد پورے شہر کا تھا، پوری اجتماعیت کا تھا، پورے مسلمانوں کا تھا، اس لیے ایک جٹ ہو کر اس فریضے کو ادا کرنے کے لیے کہا گیا، اور اس فریضے کو اسلام کی نشانیوں میں سے ایک اہم نشانی بنا کر پیش کیا گیا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدَعِهِمُ الْجُمُعَاتِ، کہ لوگوں کو جمعے کی نماز چھوڑنے سے باز آنا چاہیے، جمعے کی نماز میں کوتاہی کرنے سے، جمعے کی نماز سے دور رہنے سے لوگوں کو باز آنا چاہیے۔ او لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ، اگر جمعے کی نماز میں کوتاہی ہوگی تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دیں گے۔ او لَيَكُونَنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ، پھر یہ لوگ غافلوں میں شمار ہوں گے۔ مطلب یہ کہ جمعے کی نماز میں کوتاہی ہو جائے گی تو پھر اللہ کی طرف سے جو اچھے کام کی توفیق ملتی ہے اس توفیق سے انسان محروم ہو جائے گا، پھر انسان کے اندر غفلت پیدا ہو جائے گی، لاپرواہی پیدا ہو جائے گی، اور شیطان اس پر غالب آ جائے گا۔ جب شیطان کسی پر غالب آ جاتا ہے تو پھر اچھے کام کے کرنے کا جذبہ ختم ہوتا ہے، اچھائیوں کا جذبہ ختم ہو جاتا ہے، پھر آپس میں انتشار پیدا ہوتا ہے، پھر عبادتوں سے غفلت پیدا ہوتی ہے، پھر لاپرواہی پیدا ہوتی ہے۔ اسی لیے حدیث میں یہاں تک فرمایا رواح یوم الجمعۃ واجب علی کل محتلم، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم،
کہا کہ جمعے کے دن مسجد میں آنا ہر بالغ پر فرض ہے. ایک آدمی بیمار نہیں ہے، صحت مند ہے، مقیم ہے، مسافر نہیں ہے، وہ آ سکتا ہے تو پھر اس کے لیے جمعے کی نماز میں جماعت کے ساتھ شریک ہونا واجب ہے، ضروری ہے. اس کا خیال رکھنا چاہیے. اسی لیے جمعے کی نماز کے لیے چونکہ بہت بڑی عبادت ہے اور سارے شہر کے لوگ ایک جٹ ہو کر پڑھتے ہیں، بڑے اہتمام کی تاکید کی گئی. حدیث میں فرمایا گیا کہ جو شخص جمعے کے دن غسل کرتا ہے، اسی لیے جمعے کے دن جمعے کی نماز کے لیے غسل کرنا سنت ہے تاکہ آدمی پاکیزہ ہو کر آئے. پورا مجمع رہتا ہے، ہم اگر بغیر نہائے ہوئے آئیں گے، ممکن ہے محنت مشقت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، تو پسینے کی وجہ سے بدن پر بدبو پھیل جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہم مسجد میں آئیں گے تو پورے مجمع کو ہماری وجہ سے تکلیف ہو سکتی ہے. تو اسی لیے کہا کہ جمعے کی نماز میں آئے تو پھر غسل کر کے آئے. وَيَتَطَهَّرُ مَا اسْتَطَاعَ، جتنی پاکیزگی کر سکتا ہے اتنی پاکیزگی کریں. آدمی ناخن تراشے، بغل کے بال ہیں، زیر ناف ہیں، موچھیں ہیں، ان سب کو درست کرنا یہ پاکیزگی کی علامت ہے. جتنا ہو سکے اتنی پاکیزگی کریں. ثم يدهن من دهنه، پھر تیل لگائے. وَيَمَسُّ مِن طِيبِ بَيْتِهِ، گھر میں جو خوشبو ہے وہ خوشبو گھر سے لگا کر آئے. پھر مسجد میں آئے تو پھر جتنی نماز پڑھنے کا موقع مل سکتا ہے سنت نماز پڑھتا رہے. ادھر ادھر کی باتیں، جمعے کے دن ہم آئیں اور آپس میں باتیں کرتے رہیں تو پھر یہ صحیح نہیں ہے. جتنا ہو سکتا ہے جمعے سے پہلے نماز پڑھیں، اور امام جب خطبہ دے رہا ہو تو غور سے سنیں، اور جب مسجد میں آ رہا ہے تو لوگوں کے کھندوں کو پھلانگ پھلانگ کرنا ہے. جگہ ہے تو الگ بات ہے، کوئی آگے نہیں جا رہا ہے تو الگ بات ہے، ورنہ آدمی کو پہلے جلدی آ کر بیٹھنا چاہیے. جب آدمی اس کی پابندی کرے گا، جمعے کے اہتمام کے ساتھ آئے گا، غسل کر کے، پاکیزگی کر کے، اچھے کپڑے پہن کر، خوشبو لگا کر، اور جلدی سے مسجد آئے گا، نماز پڑھے گا، تلاوت کرے گا، اور امام جب خطبہ دے رہا ہو تو غور سے امام کے خطبے کو سنے گا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پچھلے جو گناہ ہیں وہ گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں. جیسا کہ پیچھے بھی بتایا گیا تھا کہ اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ الصلوات الخمس والجمعة الى الجمعة ورمضان الى رمضان مكفرات ما بينهن اذا اجتنبت الكبائر یا ما اجتنبت الكبائر، کہ پانچوں نمازیں اور ایک جمعہ سے دوسری جمعہ تک اور ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک جو گناہ ہوتے ہیں، ان عبادتوں کی برکت سے، نمازوں کی برکت سے، جمعے کی برکت سے، رمضان کے روزے کی برکت سے درمیانی جو گناہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں. جب آدمی کبیرہ گناہوں سے بچے گا، بڑے گناہوں سے بچے گا، جن گناہوں پر اللہ نے وعید سنائی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید سنائی ہے، ایسے گناہوں سے اگر انسان بچے گا تو چھوٹے موٹے جو گناہ ہوتے ہیں وہ نمازوں کی برکت سے، جمعے کی برکت سے، رمضان کے روزوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں. اور جمعے کے اہتمام کے لیے قرآن مجید میں کہا گیا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الى ذکر اللہ، جب جمعے کی اذان ہو جائے فوراً اللہ کے ذکر کے لیے، نماز کے لیے آ جائے. وذروا البیع، کاروبار کو بھی چھوڑنے کے لیے کہا. جمعے کی اذان ہو جائے تو پھر کاروبار کرنا صحیح نہیں ہے. کسی طرح کا آپس میں لین دین کا معاملہ کرنا اس وقت جب جمعے کی اذان ہو جائے تو یہ صحیح نہیں ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ جمعے کے وقت اگر ہم اپنے کاروبار میں لین دین میں لگے رہیں گے تو پھر جمعے میں شریک نہیں ہو سکیں گے، جمعے کی جماعت میں شریک نہیں ہو سکیں گے، خطبے میں شریک نہیں ہو سکیں گے، تو جمعے کا جو اصل مقصد ہے وہ مقصد حاصل نہیں ہوگا. تو اس لیے جمعے کے دن جلدی سے مسجد میں آنا چاہیے. صحابہ کا معمول تھا عام طور پر کہ صحابہ ظہر سے پہلے کھانا کھاتے تھے، پھر قیلولہ کرتے تھے، پھر ظہر کی نماز کے لیے آتے تھے. لیکن جمعے کے دن اتنا اہتمام ہوتا تھا کہ بعض صحابہ کی روایت، حضرت سہل کی روایت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے کہ ما کننا نقیل، کہ ہم لوگ ولا نتقد، کہ ہم لوگ جمعے کے دن کھانا کھاتے تھے اور قیلولہ کرتے تھے نماز کے بعد.
نماز سے پہلے نہیں کرتے تھے، وقت سے پہلے نکلتے تھے، تاکہ جمعہ کا ایک دن جو اللہ نے ہمیں عبادت کے لیے دیا ہے اس دن کو ہم غنیمت سمجھیں اور جمعے کے دن مسجد میں آ کر اللہ کی عبادت کریں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم جمعے میں آئیں تو نماز سے پہلے حلقے بنا کر باتیں کرتے رہیں، امام خطبہ دے رہا ہے ہم آپس میں باتیں کر رہے ہیں، امام خطبہ دے رہا ہے ہم موبائل میں اپنا کام کر رہے ہیں، تو جمعے کا جو مقصد ہے وہ مقصد حاصل نہیں ہوگا، جمعے کی جو فضیلت ہے وہ فضیلت حاصل نہیں ہوگی۔ یہاں تک حدیث میں فرمایا کہ جب امام خطبہ دے رہا ہے تو کسی نے کسی کو خاموش کرایا، دو آدمی باتیں کر رہے ہیں، امام خطبہ دے رہا ہے، میں نے کہا خاموش رہیے، میں نے غلط کام کیا، فقط لگا کہا۔ کسی کو باتیں کرنے سے روکنا بھی غلط ہے، یعنی اتنا اہتمام کہ امام جب خطبہ دے رہا ہو آدمی کسی طرح کی کوئی بات نہیں کرے، کوئی کام نہ کرے، اللہ کہ آدمی وقت پر پہنچ رہا ہے، دیر ہو گئی، امام خطبہ دے رہا ہے تو 2 رکعت ہلکی نماز پڑھ سکتا ہے، اور کسی طرح کی کوئی گفتگو جب جمعے کا خطبہ ہو رہا ہو اس وقت کرنا جائز نہیں ہے۔ تو اس لیے جمعے کے دن کا ہمیں اہتمام خاص طور پر کرنا چاہیے، جلد پہنچنا چاہیے، اہتمام سے آنا چاہیے، ساری پاکیزگی کو کر کے آنا چاہیے، اچھے کپڑے سفید کپڑے پہن کر آنا چاہیے، خوشبو لگا کر آنا چاہیے، اور آ کر مسجد میں اللہ جتنی توفیق دے، تلاوت ہے، نماز ہے، دعائیں ہیں، ذکر و اذکار ہے، اس میں مشغول رہنا چاہیے، تاکہ ہفتے بھر کے اعمال کا جو ہم سے کوتاہیاں ہوئی ہیں ان کا کفارہ ہو سکے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔